اگر محبت کا جمال ہوتا تو یہ فرقے نہ بنتے، یہ امت بنتی۔ چونکہ محبت توڑتی نہیں ہے، محبت جوڑتی ہے۔ فرقے حسد سے بنتے ہیں۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں۔ کہا یہ 72 کے اگر حروف جو ہے وہ ابجد نکالے جائیں تو وہ 72 بنتے ہیں۔ تو کہا حسد کے حروف کے جو ہے وہ عدد 72 ہیں، تو یہ ہفتاد و دو فریق جو ہیں یہ حسد کی وجہ سے ہیں۔ محبت توڑتی نہیں ہے، محبت جوڑتی ہے۔ اس لیے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے این نظاموں او یکیس، مستے چشم ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مومی ناستیں۔ وہ ایک محبت نے جوڑ دیا مختلف قبائل، مختلف خطوں اور مختلف بولیاں بولنے والے لوگوں کو۔ بلال حبشے سے تھے، سہیب روم سے تھے، سلمان فارس سے تھے، ابو ہریرہ یمن سے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے تھے، حضرت سعد مدینہ المنورہ سے تھے۔ کس کس خطے سے آئے، لیکن ایک جمعیت بن گئی، ایک قوم بن گئی۔ کون سی چیز تھی جس چیز نے ان کو جوڑ دیا اور امت واحدہ بنا دیا؟ وہ حضور کی محبت۔ آج میں اور آپ اپنی محبت کا جائزہ لیں۔ اگر حقیقی محبت حضور کی سینے میں موجود ہے تو ہم اس محبت کے نتیجے کے اندر حضور کے غلاموں کو اپنے قریب کریں گے، توڑنے کی بدکاری نہیں کریں گے، جوڑنے کی محنت کریں گے۔ محبت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب ہم اس ایک ذات سے محبت کرتے ہیں، مست چشم ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مومی ناستیں، بلکہ کہا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس۔ گلے صد برگ وہ پھول جس کی 100 پتیاں ہوتی ہیں، یہ جو گیندے کا پھول ہوتا ہے 100 پتیاں اس کی ہوتی ہیں۔ گلے صد برگ، ہر پتی کا سائز اور ہر پتی کا کہ رگو ریشے الگ ہوں، لیکن ہر پتی سے نکلنے والی خوشبو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ خطہ کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، بستی کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، کاروبار کوئی بھی ہو، جب تم محمدی رنگ کے اندر رنگ گئے، تم سے ایک ہی مہک محمد عربی کی آنی چاہیے، پھر تم امت واحدہ بن کے اٹھو گے اور زمانے کے اوپر چھا جاؤ گے۔ تو یہ محبت تمہیں جمعیت کا پیغام دیتی ہے، محبت تمہیں جوڑتی ہے، محبت وسعت مآب ہے، محبت بکھرے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لا کے جمع کرتی ہے۔ محبت جو ہے وہ امت واحدہ بنانے کی ضامن ہے، اس لیے دوسری محبتیں توڑتی ہیں، حضور کی محبت جوڑتی ہے۔ تو آئیے ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ادعائے محبت رکھتے ہیں، جب حضور کے ساتھ جب ہم جو ہے وہ عہد غلامی کرتے ہیں، اور ہمیں جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو پھر آئیے ہم ان کی غلامی کا رنگ روپ اپنے چہرے بشرے سے اور اپنے طرز زندگی سے اور اپنے انداز معاشرت سے چھلکتا ہوا دیکھ پائیں۔ اس لیے کہ محبت محض زبان کا دعویٰ نہیں، محبت دلیل چاہتی ہے، اور محبت سراسر عمل کا نام ہے۔ محبت پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیاں تک پہنچا دیتی ہے، اور محبت قوت کا نام ہے، محبت قوت کی ضامن ہے۔ محبت مجھے اگر آپ پوچھیں کہ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو، تو میں سارے کلام کا رس نچوڑ کے اقبال کے ایک شعر کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو محبت پست کو بالا کرتی ہے اور یکجا کرتی ہے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا ہوتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ محبت کے ان تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ پر کر پائے؟ یہ موسم ربیع الاول جلوہ گر ہو رہا ہے، آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ ضرور لیجئے۔ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم دعوی محبت میں کہاں تک سچے ہیں، اور محبوب کی اطاعت اور فرما برداری جو محبت کا لازمہ ہے، اس میں کہاں تک ہم پورے اترتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حکم ہو اور محب اس حکم کو ماننے میں تردد کرے تو اس کو محب نہیں کہیں گے۔ آئیے میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عشق، حضور کی محبت
جب ان لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہوتا ہے تو پھر محب کی تو منشا ہی، محبوب کی منشا جب محب تک پہنچ جاتی ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی چاہت کیا ہے، اس سے باقاعدہ احکام کا انتظار کرے کہ محبوب کا میرے نام حکم کیا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے، اور اس منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ محبت خود بخود جو ہے وہ محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کے سانچے میں ڈال جاتی ہے۔ مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں تو ایک گلی میں ایک مکان بنتا ہوا دیکھا۔ اس طرز کے مکان حضور کو پسند نہیں تھے، جس شکل اور جس حیت کا وہ مکان تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ تو بتایا گیا فلاں صحابی کا ہے، انصاری صحابی تھے جن کے بارے میں بتایا گیا۔ تو آقا کریم نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے جا کے اس انصاری صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، اور چہرے پہ اظہار پسندیدگی نہیں آیا، شاید حضور نے پسند نہیں کیا۔ 2-4 دن بعد دوبارہ حضور علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا وہ بلاؤ، سے بلایا گیا، فرمایا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ملبے کا ڈھیر ہے، اور اس بات کو بھی 2-3 دن گزرے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور میں نے گرا دیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیوں؟ سنیے اس کا جواب۔ آقا کریم نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، نجی زندگی سے لے کر امور سیاست تک، طرز معاشرت سے لے کر کے پوری زندگی پر غور کریں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ایک ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اقبال نے کہا تھا کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوئے کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام او۔ کہا کہ جب میں ان پہ درود پڑھتا ہوں تو شرمسار ہو جاتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ جب تو حضور علیہ السلام کی طرز زندگی کو اپنے اوپر نہیں اتار سکا تو حضور کے نام کو اپنی زبان سے میلا نہ کر۔ اور اس کا ترجمہ میرے شیخ نے 2 لفظوں میں یوں کیا، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی منشا کو محب جان لے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور سے سلام لیا تو آقا کریم نے جواب نہیں دیا بلکہ رخ پھیر لیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اتفاقاً ہو گیا، بعض وقت کسی کی توجہ نہیں ہوتی، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا تھا انہوں نے ادھر سے جا کے دوبارہ سلام عرض کیا تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ حضور بہت شفیق تھے، لیکن اب رخ پھیرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی ماجرا ہے۔ اب وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ میں نے حضور کو سلام عرض کیا ہے لیکن حضور نے اعراض کیا، شاید کوئی ایسی بات ہے جس کو میں نہیں جانتا، تم بتا سکتے ہو ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے غور کیا اور کہا کہ یہ تم نے جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے حضور اس سے منع فرما چکے ہیں۔ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی حضور کی امت پر منع کر دیا گیا، گناہ بے لذت ہے، منع کیا گیا۔ یہ زیب و زینت عورتوں کو زیب دیتی، اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم، ایک چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز رکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ مرد کو ان چیزوں کے پہننے کی اجازت نہیں۔ تو کہا یہ سونے کی انگوٹھی ہے، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو چونکہ تم موجود نہیں تھے، حضور اس سے منع فرما چکے ہیں۔ تو وہ آگے بڑھا اور یوں انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے گا۔ حضور کہیں اس وجہ سے ناراض نہیں۔ دیر تک گفتگو چلتی رہی، جب مجلس برخاست ہوئی لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی الٹے پاؤں پلٹے، تو کسی نے کہا وہ جناب انگوٹھی تو اٹھا لو،
تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی کے لیے پہننا تو جائز ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ تو اس صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اتریں اور دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی رسم تو اپنے ساتھ نہیں جوڑے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی عادت تو اپنے گلے نہیں لگائے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسے اخلاقیات تو ہمارے ایسے نہیں ہیں جن کو حضور نے پھینک دیا ہو، کوئی انداز معاشرت ایسا تو نہیں ہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اور اگر ہمارے ساتھ ایسی بہت ساری چیزیں جڑی ہیں جس سے حضور نے بیزاری کا اظہار کیا ہے اور ہم ان کو اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے محب رسول ہیں، تو سوالیہ نشان ہمارے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو محبت تو حکم تو دور کی بات ہے، محبوب کا حکم آنا اور محبوب کا فرما دینا وہ منشا ہی کافی سمجھتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے اور یہ محبت کے لوازمات سے ہے۔ تو کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے اس کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو آئیے میں اور آپ محبت کے اس روپ کو اختیار کیجئے، محبت کے اس رنگ کو اختیار کیجئے، اپنے انداز زندگی پہ غور کیجئے۔ بہت زندگی بیت گئی، 60 سال 50 سال 20 سال 50 سال، بہت نیڑے ہے قبر، ہم اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اس کے رسول کے سامنے بھی ہم نے حاضر ہونا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، پھر انسان کہے تھوڑی سی جو زندگی تھی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی گزار کے آ سکتا تھا، میں نے کیوں نہیں گزاری؟ لیکن پھر پچھتانے سے کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا۔ اور میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، سویر سے لے کر شام تک اپنی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے اس کو پرکھنا ہوگا، اپنی راتوں کو، اپنے شب و روز کو، اپنے کاروبار کو، اپنے انداز معاشرت کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے رویوں کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے پر نظر ڈالنا ہوگی کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا اس حوالے سے کیا حکم ہے، کیا منشا ہے اور شریعت کا کیا تقاضا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اپنی زندگی کو ان خطوط پہ لے آتے ہیں تو ہمارا میلاد میں آنا حضور علیہ السلام کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ ورنہ ہم اگر ساری رات بھی کھڑے ہو کے درود پڑھتے رہیں اور حضور کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوں تو پھر ہم کسی سے نہیں، خود سے سوال کیجئے ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہماری زندگی کس سمت جا رہی ہے۔ آقا کریم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا بلکہ وہ صحابہ کے ہاتھوں پہ آ گیا اور انہوں نے اپنے چہروں پہ مل لیا۔ تو جب انہوں نے حضور کا غسالہ وضو کا گرا ہوا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کی اس محبت پر عمل کو دیکھ کے فرمایا کہ ما حملکم علی ھذا، صحابہ مجھے بتاؤ تمہیں اس چیز پر کس نے آمادہ کیا ہے؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، اپنے وضو کے گرتے ہوئے پانی کو تم ہاتھوں پہ لے لو اور پھر اپنے چہروں پہ مل لو، یہ تمہارا عمل ہے، اس کا حکم میں نے تمہیں نہیں دیا لیکن تم نے یہ عمل کیا۔ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنی، انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے، حضور کا پیار ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ کے بدن سے چھوا ہوا پانی بھی زمین پر نہ گرنے دے، وہ ہمارے ہاتھوں پہ آئے اور ہمارے چہرے کا غازہ بنے اور ہماری آنکھوں کا سرما بنے اور ہم اپنے چہرے پہ، اپنے سینے پہ، اپنے بدن پہ ملیں۔ یہ ہے آپ کی محبت، جس محبت نے ہمیں اس بات کی طرف ابھارا کہ ہم اس پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی لیکن ایک اور بات ارشاد فرمائی،
فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو چاہیے اپنے ہمسائے سے سلوک اچھا کرے، جب وہ کسی سے عہد کرے تو اس عہد کو پورا کرے۔ تو حضور علیہ السلام اور فرمایا کہ جب بولے سچ بولے، 3 باتیں زور نے فرمایا کہ جو چاہے، یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم نے میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، تمہارا عمل میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ تمہارا جس جذبے کے لیے یہ عمل کرنا ہے تو سن لو، تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ رسول بھی اس سے پیار کریں، تو اس کو یہ 3 کام بھی ساتھ کرنے ہوں گے۔ ایک یہ کہ جب بھی بولے سچ بولے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے، اللہ اکبر، عہد کو پورا کرے۔ یہ ہے حضور کی طرف سے تاکید محبین کے نام، ان کی محبت کا انداز، اس کی نفی نہیں۔ آج میں اور آپ اپنی محبت کے جو بھی رنگ آہنگ اور ڈھنگ اختیار کرتے ہیں، یقیناً یہ آقا کریم کی محبت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ محبت کے ایک پہلو کو لے کر کے کہیں میری شریعت کو اور اخلاقیات کو نظر انداز نہ کر بیٹھو۔ اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ محافل کا انعقاد اور یہ سب کچھ اور اس مہینے میں جو کچھ ہوگا اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو بہانہ بنا کر کے شریعت کا جو نظام ہے اور جو اخلاقیات ہمیں سکھائے گئے ہیں ان سے جو ہے وہ پہلو تہی کریں اور ہم سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو پائے گی۔ حضور علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آقا کریم کے دیے گئے نظام حیات کو، نظام زندگی کو اپنے روحوں کے اندر، اپنے قلوب کے اندر، اپنے اندر جذب کرنا ہوگا۔ میرے وعدے پہ نہ رہیے، میں بہت اچھا خطیب ہوں اور آپ کو مبہوت کر دیتا ہوں اور آپ کو اس بات پہ مطمئن کر کے گھر بھیجتا ہوں کہ تم حضور کی محفل میں آ گئے ہو، اب تم بخشے ہوئے ہو، اب کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ عمل کرنے کی۔ میرے پاس بہت اچھی آواز ہے اور میں کسی شاعر کے کلام سے ایسا منتخب کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بس ٹھیک ہے ہم یہاں آ گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ میری جو ہے وہ زبان کی بات ہو سکتی ہے یا کسی جو ہے وہ شاعر کی فکر ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کا فرمان رکھا ہے۔ صحابہ کے اس عمل پر حضور نفی نہیں کی، لیکن ساتھ 3 باتیں جو ہے وہ انسانی زندگی کا زندگی میں جس کا گہرا اثر ہوتا ہے وہ بیان فرما دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں نظر انداز ہو جائیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا بھرپور جائزہ لے کے دیکھنا ہوگا کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کا پیار جو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں اس سے حضور کے لائے ہوئے طریقے حیات کو، حضور کے لائے ہوئے نظام کو کہاں تک اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص کر نوازیوں کے اجالے ہماری ساری زندگیوں میں اتار دے۔ اصل میں مغرب کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کا عادی ہوں، آج ایک مدت کے بعد اتفاق ایسا ہو گیا، یہاں کے انتظامی امور جیسے بھی تھے تو وہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، تو میں آج تھوڑا الجھ کے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جو میں نے کہا اس کے ٹوٹے اور الجھے لفظوں کے اندر بھی اتر کر کے پیغام کو عکس اور قبول کرنے کی کوشش کرو۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اللہ کے یہاں اشہد مان لیا جاتا ہے۔ تو ان شکستہ لفظوں کے دامن سے نچڑتے ہوئے جذبوں کو کشید کر کے اپنی روحوں میں اتار لو، اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ حضور کے پیار میں تڑپیں، جانے دیں، قربان ہو جائیں، اپنی ایک ایک سانس ان کے نام لگا دیں، لیکن ان کے لائے ہوئے نظام زندگی کو، ان کی شریعت کو، جس کے لیے انہوں نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، وہ ہمارے عمل، رویے، چہرے، بشرے، انداز حیات سے دکھائی دے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت پڑے، تمہاری وضع قطع طرز زندگی، انداز معاشرت ایسی ہونی چاہیے
تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالا، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔